خوف قیامت کیوں ہو تبسم آقا کے دیوانوں کو، محبوب غفار کی الفت بخشش کا پروانہ ہے۔ شاعری کے حوالے سے آپ کی ایک کتاب شائع ہوئی جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، یہ کب آپ کی کتاب شائع ہوئی؟ یہ سن 1989 میں جی میرے استاد تھے ڈاکٹر ارشاد احمد جوہر مبارک پوری، انہوں نے کہا کہ ارے کچھ کلام ہو گیا ہو تو کتاب نکلوا لیجیے، تو میں نے کہا ہاں کلام تو ہو گیا، تو وہی میں نے سن 1989 میں نے یہ سن 1989 میں جی یہ جامع حجاز کے نام سے جی کتابچہ چھپوایا تھا۔ پھر اس کے بعد چھپوانے کا ارادہ تھا، مگر ماحول کی ابتری کی وجہ سے حوصلے سب پست ہو گئے اور ہاتھ پیر کٹ گیا، میرا پروگرام بند ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پیسہ نہیں رہے گا تو کہاں سے ہم چھپائیں گے، اس لیے اب وہ حوصلہ پورا نہیں ہو سکا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ آپ نے لندن کا ذکر کیا، تو ہندوستان کے علاوہ کن کن ممالک میں آپ کا جانا ہوا ہے نعت خوانی کے حوالے سے؟ دیکھیے میں پہلے انگلینڈ گیا جی اور انگلینڈ سے پھر لندن گیا، جی لندن سے پھر میں واپس آ گیا مبارک پور، جی پھر انگلینڈ واپس آیا، پھر انگلینڈ سے میں مبارک پور آیا، جی مبارک پور آنے کے بعد پھر جو ہے میں ماریشس گیا، ماریشس افریقہ ماریشس افریقہ، پھر وہاں سے 20 دن کا دورہ کر کے واپس آ گیا۔ جی پھر اس کے بعد تیسرا دورہ ہوا ہرارے کا، زمبابوے، جی ہرارے اور ایک اور ملک وہ یاد نہیں آ رہا ہے، بہرحال 3-4 ملکوں کا افریقہ میں دورہ ہوا۔ جی ہاں پھر اس کے بعد پھر چوتھا دورہ نہیں ہوا، چوتھے دورے کی بات تھی تو اس میں کچھ منافقوں نے جو ہے بدتمیزی کر دیا۔ ایک لڑکا لندن میں تھا، اس نے فون پہ بات ہوتی تھی تو کہتا تھا کہ میں آپ کے کرائے کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ کس نے اس کو گمراہ کر دیا، پھر اس نے فون کرنا بند کر دیا، جی ہاں رابطہ ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ کب کی بات ہے کہ جب آپ وہاں کا سفر ہوا؟ یہ اصل میں سن 1903 میں، جی نہیں 2003 میں، 2003 جی 2003 میں میں حج کے سفر پہ گیا تھا، جی میں اور میری اہلیہ۔ تو ایک روز حرم شریف میں دار امیانی کے پاس جی علماء اہل سنت بیٹھتے تھے عشاء کے بعد، میں بھی جاتا تھا وہیں بیٹھتا تھا، تو وہیں بیٹھا ہوا تھا تو 2 صاحب آئے لمبے چوڑے، آگے مجھ سے سلام کیے، میرا ہاتھ چومنے لگے، میں نے کہا ارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کہا ارے حضرت ہم اتنے دن سے آپ کا نام سنتے تھے، آج پہلی بار دیکھے ہیں، ہمارا دل خوشی سے ہمارا سینہ پھول گیا۔ بہرحال کچھ دیر بات ہوئی، مگر لندن جانے آنے کی بات نہیں ہوئی، پھر وہ لوگ اٹھ کر کے چلے گئے۔ پھر حج سے جب واپس میں آیا تو محرم کا مہینہ تھا، میں محرم میں بمبئی رہتا تھا، تو بمبئی گیا تو الجامعۃ الاشرفیہ کا آفس جو ہے گھڑپ دیو بمبئی میں ہے، اسی میں ٹھہرتا تھا۔ جی اس میں مولانا شاہد رضا مصباحی میرے ماموداد صالح ہوتے ہیں، جی تو ایک دن میں آیا پروگرام سے تو کہنے لگے مٹھائی کھلائیے مٹھائی کھلائیے، میں نے کہا کیا بات ہے بھائی، اس خوشی میں مٹھائی کھلائیں؟ کہہ رہے بہت خوشی ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ تب انہوں نے نمبر دیا، لندن کے مولانا محمد شفیع صاحب نے ان کو فون کیا تھا اور نمبر دیا کہ بات کر لیجئے۔ میں نے بات کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں، آپ آئیں گے؟ میں نے کہا بالکل آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کرایہ وغیرہ بھیج دے رہے ہیں، ٹکٹ بھی بھیج دے رہے ہیں، اور آپ اپنا پاسپورٹ کا فوٹو کاپی بھیج دیجیے۔ جی بہرحال ان لوگوں نے بھیج دیا۔ میں دلی گیا ایمبیسی میں میرا انٹرویو لیا، مگر ویزا نہیں دیا، تو میں واپس آ گیا۔ میں نے اس میں 10-12 پروگرام میرے چھوٹ گئے۔ میں آیا تو فون پر بات ہوئی تو میں نے کہا کہ میرا بڑا نقصان ہو گیا، تو بولے آپ گھبرائیے مت، آپ کا جو نقصان ہوا ہے وہ ہم دیں گے، لندن والوں نے کہا
اور آپ کو آنا ہے، ہم بلا کے رہیں گے آپ کو۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس علاقے کا جو ایم پی تھا وہ ہفتے میں ایک دن آتا تھا، لوگوں کی فریاد سنتا تھا۔ تو یہ لوگ گئے اس ایم پی سے کہے کہ ایسی ایسی بات ہے اور یہ آدمی ہم ان کو بلانا چاہتے ہیں، یہ ایمبیسی میں گئے، ان کو ویزا نہیں ملا، آپ ایک لیٹر لکھ دیجئے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں لیٹر تو لکھ دوں گا لیکن ان کو یہاں روکیے گا مت۔ بھلے روکیں گے نہیں، ہندوستان میں ان کی آمدنی اتنی ہے کہ ان کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، یہاں سے زیادہ وہ ہندوستان میں پیسہ کماتے ہیں، ہم کسی پروگرام کے لیے بلا رہے ہیں۔ تب اس نے لیٹر لکھا اور لیٹر جب لکھا تو ان لوگوں نے بھیج دیا ایمبیسی میں، اور وہاں سے ایمبیسی والے نے بھیجا دلی ایمبیسی میں، دلی ایمبیسی والے نے میرے پاس بھیجا لیٹر کہ آپ آئیے ہم آپ کو ویزا دیں گے۔ تو میں پھر دلی گیا اور میں نے پاسپورٹ دیا، کہا بیٹھ جائیے۔ آدھے گھنٹے کے بعد بلایا، اسماعیل، بولے لیجیے۔ ارے نہ کچھ پوچھا نہ چاچا، اور تو ایک آدمی وہاں کھڑا تھا، مسلمان تھا، میں نے کہا کہ یہ ویزا، کہا کہ دیکھیں کاپی دیکھا، کہا ارے ویزا تو مل گیا آپ کو 6 مہینے کا، ہاں یہ ہے ویزا 6 مہینے کا ویزا، 6 مہینہ میں آپ جتنی بار جائیں چاہیں آئیں، جائیں 10 دن رہیں پھر چلے جائیں، پھر 6 مہینے تک آپ جا سکتے ہیں۔ یعنی 2003 میں آپ کا دورہ ہوا؟ ہاں 2003 میں دورہ ہوا۔ میں چاہوں گا کہ آپ نے بہت سارے کلام پڑھے ہیں تو ان کلام میں سے 2-3 اشعار ہمارے ناظرین کو بھی ترنم میں سنا دیں۔ اب 4-5 سال ہو گئے ہیں، پڑھنے کا سب سلسلہ چھوٹ گیا ہے، بہرحال کوشش کرتا ہوں 2-3 شعر۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے، قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے، اور گنبد خضرا کے جلووں سے شیشہ دل چمکانا ہے، قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے، ہم کو مدینے جانا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ دیتا ہے قرآن شہادت اے حکم رحمان یہی، دیتا ہے قرآن شہادت اے حکم رحمان یہی، کہ تھام لے دامن، تھام لے دامن میرے نبی کا، خلد میں جس کو جانا ہے، قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے۔ اور میں وہ شعر آخری میں پیش کر رہا ہوں جو شعر میرا وجدان کہتا ہے کہ مدینے جانے کا سبب بنا۔ سبحان، وہ شعر سن کر کے لوگوں نے بہت دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے بلا لے، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے بلا لے، تو میں وہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے، قبر میں جب آئیں گے فرشتے کہہ دیں گے سرکار میرے، قبر میں جب آئیں گے فرشتے کہہ دیں گے سرکار مجھے، کہ سونے دو سونے دو آرام سے اس کو، یہ تو میرا دیوانہ ہے،
قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے. مکہ ملازم فرمائے خوف قیامت کیوں ہو تبسم آقا کے دیوانوں کو. خوف قیامت کیوں ہو تبسم آقا کے دیوانوں کو. کہ محبوب غفار کی الفت محبوب غفار کی الفت بخشش کا پروانہ ہے. قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے.